مگر ختم نبوت کا عقیدہ ایسا تھا کہ جب بھی کسی دجال نے سر اٹھایا حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اور سجاہ نامی ایک عورت تھی، یعنی کمال ہے۔ اچھا، اس کی شادی پھر ایک مدعی نبوت کے ساتھ ہوئی، تو مرد بھی نبی معاذ اللہ، عورت بھی مدعی نبوت، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، تو یہ عجیب بحث ہوتی ہوگی ان کی۔ اس بدبخت عورت نے بھی دعوی نبوت کر دیا، تو پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ زکوٰۃ کے منکرین پر تو حضرت عمر نے کہا تھوڑی سی نرمی اختیار کرو، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے ابوبکر عمر نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا حضور کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے وہ کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد وقبلتکم واحد ونبیکم واحد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ دوسری روایت میں ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، میں نبی آخری، تم امت آخری، اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ اس کی کوئی مسجد بنے گی۔ تو گویا مذاہب ثلاثہ جو آسمانی مذہب ہیں ان میں آخری نبی والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ ایک عالم کی اگلے دن تھے تو وہ غالباً غیر مقلد یا پتہ نہیں کون تھے، ان کی گفتگو بڑی پیاری تھی کہ انہوں نے تقریر کی تو کہا یہودیوں اگر قیامت کے دن تم جنت میں گئے تو ہم ضرور جائیں گے، عیسائیوں اگر تم گئے تو ہم پھر بھی جائیں گے، اور اگر صرف ہم گئے تو پھر تم نہیں جاؤ گے۔ یہ انہوں نے کہا کیوں کہ جب یہودی جائیں گے تو موسیٰ کو ماننے کی وجہ سے جائیں گے، تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ عیسائی جائیں گے تو عیسیٰ کو ماننے کی وجہ سے جائیں گے، ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مسلمان جائیں گے حضور کو ماننے کی وجہ سے جائیں گے، ہم نے پہلوں کو بھی مانا، حضور کو بھی مانا۔ یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، عیسیٰ نے محمد کریم کو نہیں مانا، ہم نے سب کو مانا ہے، اتباع اپنے نبی کی ہے، تو ماننے ایمان کی وجہ سے ہم ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی ایسی بنیاد ہے جس پر تمام عقائد کا انحصار ہے، یعنی کوئی عقیدہ تب محفوظ ہوگا جب ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہوگا، حتیٰ کہ رب کی توحید کے لیے بھی حضور کا آخری نبی ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ نبی کے کہنے پر کلمہ پڑھو گے نا، نبی کہتا ہے اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اگر وہ نبی چلا جائے اور دوسرا آ کر کہے اللہ دو ہیں تو پھر آپ کو دو ماننے پڑیں گے۔ توحید باقی ہے تو ختم نبوت کی وجہ سے، قرآن باقی ہے تو ختم نبوت کی وجہ سے، امت باقی ہے تو ختم نبوت کی وجہ سے، صحابہ کی عظمت باقی ہے تو ختم نبوت کی وجہ سے۔ ختم نبوت کا معنی نبوت کا ختم ہونا نہیں بلکہ نبوت کا کامل ہونا ہے۔ ختم نبوت کا معنی نبوت کا ختم ہونا نہیں بلکہ نبوت کا، جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو اب اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے آتے رہے تھوڑا تھوڑا احکامات مسائل وقت کے مطابق بتاتے رہے، جب حضور آئے تو آپ نے سب کچھ کامل بتا دیا۔ اب کوئی چیز بچے تو نبی آئے، جب بچی نہیں تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کامل۔ اب ختم نبوت پر کچھ عوامی دلائل جو آپ لوگوں کو سمجھا سکیں، کیونکہ آپ خطیب ہیں تو خطیب کو عوامی زبان میں بات کرنی ہے، علمی بحثیں نہ کرے، دلائل نہ لوگوں کو وہ دے کہ جو ان کے دماغ کے اوپر سے چلے جائیں۔ نمبر ایک، ہر چیز کی ایک ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا آدم ہے، اس کی تکمیل محمد ہے۔ اول الانبیاء آدم آخرهم محمد، حضور نے خود فرما دیا کہ نبوت شروع ہوئی تو پہلے نبی آدم اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات، اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذہب ہیں۔ اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذہب ہیں، یہودیت حضرت موسیٰ کی طرف منسوب، عیسائیت حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب، اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔
پہلے جو دو دین ہیں یہودیت، ان میں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، تورات میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخر الزمان نبی ایک آئیں گے، ختم نبوت کا تاج پہنیں گے اور پوری انسانیت کی ہدایت لے کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں حضور کے آنے کی باتیں بھی پڑھیں، اس امت کے خصوصیات بھی پڑھے، اور جب اس امت کی خصوصیات پڑھیں تو یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ امت مجھے دے۔ اللہ نے فرمایا کلیم یہ امت تیری نہیں، یہ آخر الزمان نبی کو ملے گی۔ پھر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دے تاکہ میں محمد کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تیرا زمانہ یہ ہے، تو اپنے وقت پہ آ گیا ہے، تو کلیم کی دعا قبول نہ ہوئی۔ تو تورات میں بھی ہے کہ موسیٰ آخری نبی نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں بھی انجیل کے اندر حضور کے آنے کا تذکرہ ہے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ فاران کی چوٹیوں پہ کلمہ حق کہے گا، اور وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ بیت اللہ کو فتح کرے گا، اور پوری دنیا میں اس کے دین کا غلبہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے امتی ہونے کی دعا مانگی تو اللہ نے وہ دعا قبول کی، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ تو عیسائی مذہب میں بھی عیسیٰ آخری، زور سے بولو، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو حضور کے دین کو بھی آخری کہا گیا، آپ کی نبوت کو بھی آخری کہا گیا، آپ کی کتاب کو بھی آخری کہا گیا۔ ایھا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد و دینکم واحد و قبلتکم واحد و نبیکم واحد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ دوسری روایت میں ہے انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم و مسجدی آخر مساجد الانبیاء۔ میں نبی آخری، تم امت آخری، اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ اس کی کوئی مسجد بنے گی۔ تو گویا مذاہب ثلاثہ جو آسمانی مذہب ہیں ان میں آخری نبی والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ ایک عالم کی اگلے دن تھے تو وہ غالباً غیر مقلد یا پتہ نہیں کون تھے، ان کی گفتگو بڑی پیاری تھی کہ انہوں نے تقریر کی تو کہا یہودیوں اگر قیامت کے دن تم جنت میں گئے تو ہم ضرور جائیں گے، عیسائیوں اگر تم گئے تو ہم پھر بھی جائیں گے، اور اگر صرف ہم گئے تو پھر تم نہیں جاؤ گے۔ یہ انہوں نے کہا کیوں کہ جب یہودی جائیں گے تو موسیٰ کو ماننے کی وجہ سے جائیں گے، تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ عیسائی جائیں گے تو عیسیٰ کو ماننے کی وجہ سے جائیں گے، ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مسلمان جائیں گے حضور کو ماننے کی وجہ سے جائیں گے، ہم نے پہلوں کو بھی مانا، حضور کو بھی مانا۔ یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، عیسیٰ نے محمد کریم کو نہیں مانا، ہم نے سب کو مانا ہے، اتباع اپنے نبی کی ہے، تو ماننے ایمان کی وجہ سے ہم ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں 100 آیات ختم نبوت کی موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں، 100 آیتیں۔ اس کی تفصیل مولانا مفتی محمد شفیع کی ایک کتاب ہے ختم نبوت کامل، یہ نام یاد رکھیں اس کا، کیا نام ہے؟ کامل۔ اس کی کامل اس لیے کہ انہوں نے ہر عنوان سے اس میں ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں 100 آیتیں جمع کی، ایک باب، دوسرے باب میں 210 حدیثیں لکھی اور وہ بھی ختم نبوت پر۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ 100 آیات ہیں ختم نبوت پر، دوسرا یہ کہ 210 حدیثیں ہیں ختم نبوت پر، اور تیسرا 1400 سال سے امت کا اجماع ہے ختم نبوت پر، اور سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت کا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلا اجماع ہوا تھا وہ ختم نبوت پر ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت پر بھی اجماع نہیں ہوا تھا۔ صوفیوں پریشان نہ ہونا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب آقا کا وصال ہوا تو صحابہ کے 2 حصے بن گئے، مہاجرین کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، انصار کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو۔ پھر ان کا سقیفہ بنو سعدہ میں، یہ ایک جگہ ہے مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے، وہاں مشاورت ہوتی تھی، یہ لوگ وہاں جمع ہوئے انصار، حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی وہاں تشریف لے گئے، ان میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ہم نے حضور کے دین کی مدد کی، ہم نے تعاون کیا، اب امیر اور حاکم اور خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرات وہاں پہنچ گئے، ممکن تھا کہ آپس میں دونوں فریقوں کی لڑائی ہوتی۔
حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابوبکر کے فضائل پر خطبہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق وہ کلمات ارشاد فرمائے جو حضور نے خود فرمائے تھے. بہت سارے ان میں سے کہ میں ابوبکر اور عمر ہم نے یہ کیا، میں ابوبکر عمر فلاں جگہ پر گئے. نبی اور صدیق کا وہ اتحاد و اتفاق کہ جن جن مواقع پر یہ حضرات جمع رہے. اور پھر یہ کہ حضور نے فرمایا اقتداء باللذین من بعدی ابوبکر و عمر، میرے بعد ابوبکر و عمر کی اقتداء کرنا. پھر کہیں جا کر ابوبکر پر اتفاق ہوا اجماع، لیکن بعد میں ہوا. مگر ختم نبوت کا عقیدہ ایسا تھا کہ جب بھی کسی دجال نے سر اٹھایا حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اور سجاہ نامی ایک عورت تھی. یعنی کمال ہے. اچھا، اس کی شادی پھر ایک مدعی نبوت کے ساتھ ہوئی. تو مرد بھی نبی معاذ اللہ، عورت بھی مدعی نبوت، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی. تو یہ عجیب بحث ہوتی ہوگی ان کی. اس بدبخت عورت نے بھی دعوی نبوت کر دیا. تو پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا. زکوٰۃ کے منکرین پر تو حضرت عمر نے کہا تھوڑی سی نرمی اختیار کرو، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے ابوبکر عمر نے نہیں کہا. انہوں نے کہا حضور کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے وہ کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. تو 14 صدیوں کا امت کا اجماع ہے دعوی نبوت کرنے والوں کے کفر پر، حضور کے بعد ختم نبوت کا انکار کرنے پر. پہلی دلیل 100 آیات، دوسری دلیل 210 حدیثیں، تیسری دلیل یہ ہے، غور سے سمجھنا، تیسری دلیل یہ ہے کہ 14 صدیوں کا امت کا اجماع ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ عدالتی طور پر بھی حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ کافر ہے. چنانچہ آپ کے پاکستان اس ریاست بہاولپور میں 1935 میں ایک مقدمہ بہاولپور چلا تھا، جس کی سرگزشت تھوڑی سی میں نے پہلے بھی کسی سبق میں اشارتاً بیان کی ہے. اس میں ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ بھی اس میں شریک ہوئے، انور شاہ کاشمیری بھی آئے، بڑے بڑے علماء. وہ پہلا 13 صدیوں میں عدالتی فیصلہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے تو کافر. عدالت کی روشنی میں بھی مدعی نبوت کافر ہے. اب یہ عدالت کے فیصلے جب دنیا میں گئے تو جرمنی غیر مسلموں کا ملک ہے، انہوں نے بھی کہا کہ چونکہ مسلمانوں کی عدالت میں ان کو کافر کہا گیا ہے لہٰذا یہ کافر. ساؤتھ افریقہ میں ایک کیس ہوا تھا، اس میں ڈاکٹر خالد محمود، مولانا عبد الرحیم اشر، یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ، مولانا منظور چنیوٹی، یہ لوگ گئے تھے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر پاکستان کی عدالت نے ان کو کافر کہا ہے تو یہ کافر ہے، کیونکہ عدالتیں ایک دوسرے کے ججوں کے فیصلے کو سامنے رکھتی ہیں. تو چوتھا ان کا کفر واضح ہوا عدالتی طور پر. پانچواں، ہمارے ہاں دنیا کے اندر جمہوری نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ جمہوریت. جمہوریت کیا ہے کہ اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے. ذوالفقار علی بھٹو شہید، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین کہیں. کہہ دیا کرو یار، اللہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے سے اچھے اچھے کام لے لیتا ہے. بڑی تحریک تھی پیر میر علی شاہ، انور شاہ کاشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری. کتنی قربانیاں تھی. 1857 میں 1956 کی تحریک، کیا نام، 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی. 10,000 مسلمانوں نے یوں سمجھیے اپنے جان کے نذرانے لاہور میں پیش کیے. 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، کتنے لوگوں نے جانیں دیں. لیکن اللہ، ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، جس سے چاہے دین کا کام کر لے لے. بھٹو کا جب دور آیا تو اس وقت اللہ نے یہ فیصلہ اس کے ہاتھوں کروایا، اور اب تک اس کے دستخط موجود ہیں اس فیصلے پر. جب اس نے دستخط کیے تھے تو اس نے مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، یہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے. ان کے سامنے کہا میں مسلمان ہونے کی ناطے سے دستخط کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا عمل کوئی نہیں، قیامت کے دن حضور میری شفاعت ضرور کریں گے، جس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. اور یہ میں ختم نبوت کے فیصلے پر صرف دستخط نہیں کر رہا، اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں. مجھے ایک وقت آئے گا امریکہ پھانسی لگائے گا. ایسا ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھے. اس وقت بھی اس نے وہی کہا تھا. اپنے اس آخری محافظ کو جو جیل کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ تھا، اس نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے. تو اس کو کہا تو اس بات کا گواہ ہو جا کہ میں حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. تو بین الاقوامی طور پر جمہوری نظام کے تحت بھی حضور کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو کون ہے؟ کافر. یہ وہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے قادیانیوں کو ہر دور میں کافر کہا گیا ہے، اور حضور کے بعد کسی مدعی نبوت کو کافر ہی کہا جائے گا.
انگریزی نام ہے، مجھے آتی نہیں ہے۔ اب آپ کو کچھ عوامی دلیلیں لکھواتا ہوں جو آپ تقریروں میں لوگوں کو کریں۔ سب سے پہلی دلیل کلمہ طیبہ، حضور کا کلمہ ختم نبوت کی علامت ہے۔ کیسے؟ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس کی تفصیل میرے تذکرہ میں بھی ہے، تذکرہ محبوب کبریا میں بھی ہے، خطبات ندیم میں بھی ہے، اور شاید خطبات برطانیہ میں بھی اس طرز کی ایک تقریر ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، ہر نبی کے پہلے کلمہ کا جز لا الہ الا اللہ ہی رہا، دوسرا جز بدلتا رہا۔ کیوں؟ کہ نبی بدلتے تھے، جز بدلتا تھا۔ آدم کا دور تھا تو آدم صفی اللہ، نوح کا دور تھا تو نوح نجی اللہ، ابراہیم کا دور تھا تو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کا دور تھا تو موسیٰ کلیم اللہ، داود کا دور تھا تو داود خلیفۃ اللہ، یوسف کا دور تھا تو یوسف صدیق اللہ، عیسیٰ کا دور تھا تو عیسیٰ روح اللہ۔ نبی بدلتے آئے تو کلمے کا جز بدلتا آیا۔ جب حضور کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کلموں میں اور حضور کے کلمے میں فرق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ایک رہا اور اس میں کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو، کوئی نقطہ؟ اس کے علاوہ جتنے نبیوں کے کلمے پڑھیں اس میں نقطے ہوں گے۔ آدم و صفی اللہ، نقطے ہیں کہ نہیں؟ نوح نجی اللہ، نقطے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم و خلیل اللہ، نقطے ہیں کہ نہیں؟ داود و خلیفۃ اللہ، نقطے ہیں کہ نہیں؟ یوسف و صدیق اللہ، نقطے ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ روح اللہ، نقطے ہیں کہ نہیں؟ اور جب حضور کی باری آئی تو محمد الرسول اللہ، نہ محمد میں نقطہ، نہ رسول میں نقطہ، نہ اللہ میں نقطہ، نہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ، نہ محمد الرسول اللہ میں نقطہ۔ یہ بے نقط کلمے نے بتایا کہ اس پہ ربوبیت ختم، ان پہ نبوت ختم۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ خدا، یہ مصطفیٰ، وہ رب العلا، یہ شمس الضحیٰ۔ کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور حضور کے بعد کائنات میں نبی اور محبوب کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کلمہ مسلمانوں کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کلمے میں باقی کسی نبی کے کلمے کو پڑھو تو اس کے حروف مختلف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں تو 12 حرف ہیں، لیکن یوسف و صدیق اللہ میں اس سے کم زیادہ ہوں گے، نوح النجی اللہ میں اور ہوں گے، لیکن محمد الرسول اللہ میں حرف 12 ہی ہیں۔ تیسری خصوصیت کلمے میں یہ ہے کہ ان نبیوں کے کلمے میں نام تو ان کے آئے نبیوں کے، لیکن ان کی صفت وہ نہیں جو حضور کی ہے، کیونکہ نبی کی اصل صفت نبوت اور رسالت ہے، باقی صفات رسالت کے صدقے سے ملتی ہیں۔ رسول ہے اس لیے معصوم ہے، رسول ہے اس لیے مفترض الطاعت ہے، رسول ہے اس لیے اللہ کا خلیل ہے، رسول ہے اس لیے اللہ کا کلیم ہے، رسول ہے اس لیے اللہ کا محبوب ہے۔ تو ان کلموں میں باقی صفتوں کا ذکر ہے، رسالت کا نہیں، اور اصل صفت رسالت ہے، تو وہ اصل صفت حضور کے کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رسالتیں علاقائی طور پر محدود تھیں، زمانی طور پر محدود تھیں، مکانی طور پر بھی محدود تھیں۔ حضور کی نبوت کے نہ زمانے کی حد ہے نہ علاقے کی حد ہے، جیسے اللہ اپنی ربوبیت میں لا حد ہے، ایسے حضور اپنی رسالت اور نبوت میں لا حد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے۔ آپ کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے، وما محمد الا رسول، 4 پارے میں میرے خیال ہے، اور پھر سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ فتح میں ہے اپنا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور سورہ محمد میں ہے نزل علی محمد۔ اور ان 4 جگہوں پر نام کے بغیر مسئلہ واضح نہیں ہوتا تھا، اس لیے نام لایا گیا ہے، ورنہ اللہ نے بھی اتنا احترام کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے حضور کا نام ہی نہیں لیا۔ حضور کا ذاتی نام جو محمد ہے، اس کی ایک خصوصیت امام آلوسی نے لکھی ہے جو ختم نبوت کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ،
اس میں 4 حرف ہیں، 1 الف 2 لام 1 ہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ سے الف نکال دیں، پھر ان کو اگر پڑھیں تو وہ 2 لام اور 1 ہا مل کے بنے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 1 لام کو نکال دیں تو 1 لام اور 1 ہا بنے گا لہو ملک السماوات والارض۔ اس لام کو نکال دیں تو صرف ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لیکن حضور کے نام اور باقی انبیاء کے نام میں یہی فرق ہے کہ آدم سے الف نکال دو تو دم کا کوئی معنی نہیں، آدم گندمی رنگ والا۔ نوح نوحہ سے ہے، اس کا معنی ہے امت کے غم میں رونے والا۔ سب سے زیادہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور بڑے غم زدہ رہے، تو نون نکال دو تو کوئی معنی نہیں۔ یوسف خوبصورت چہرے والا، یا نکال دو تو کوئی لفظ نہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ پانی سے نکلا ہوا، میم نکال دو تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہر لفظ یعنی کسی نبی کے نام کا 1 حرف نکالو مفہوم ختم۔ اور حضور کا نام ہے محمد، سب سے بڑھ کر قابل تعریف۔ محمد سے میم نکال دو تو حمد، اس کا معنی بھی تعریف۔ حمد سے ہا نکال دو تو مد، اس کا معنی بھی کھینچنے والا، یعنی لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ مد سے میم نکال دو تو صرف دال، الدال علی الخیر، لوگوں کو خیر کی دلالت کرنے والا۔ تو حضور کا نام اس کی علامت ہے کہ آخر تک 1 حرف بھی ہو تو وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ آپ کی ختم نبوت کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ کے ختم نبوت کی علامت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ شب معراج زمین سے اللہ کی قربت میں پہنچے۔ ہر نبی اپنے اپنے علاقے کا نبی بنا، حضور پوری زمین کے نبی بنے، قبلتین کے نبی بنے، انبیاء کی امامت کر کے نبیوں کے نبی بنے، بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کر کے فرشتوں کے نبی بنے۔ اللہ کی اس قربت پہ پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا، تو یہاں سے وہاں تک تو حضور گئے۔ اب کوئی جگہ باقی ہو تو وہاں کوئی نبی آئے، جب کوئی جگہ باقی نہیں تو کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس پر بہت ساری اس قسم کی آیات، جو 100 آیتیں 210 حدیثیں، یہ چیز